والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأن نبی صاحب نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ عظمت عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، شیطان کے دل پر مہر کیوں لگی؟ ابا واستکبر، نافرمانی کی، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور بنیاد کیا تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا جس پہ پھنستی ہے، تو میں اچھا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اچھائی اپنی اس نے دیکھی اور پھر برباد ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بہت دبلے پتلے تھے۔ ابو جہل ان کو روئے الغنم کہتا تھا، روئے کہتے ہیں رائی سے تصغیر ہے، یعنی بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بدر کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا تو ابو جہل نیچے آ کر گرا۔ اب وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ابو جہل کا سر نہیں کاٹ سکتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ ابو جہل جو نبی علیہ السلام کا دشمن نمبر 1 تھا، اس کو سینے پر آ کر بیٹھے کہ میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ اب یہ ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا کہ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ دیکھو میری گردن کاٹنی ہے تو نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں یوں رکھی جائیں تو میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا فرعون تھا وہ نبی علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا فرعون، کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس نے تو مرتے مرتے یہ کہہ دیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، اور میرا فرعون جو تھا ابو جہل وہ ایسا تھا کہ مرتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے آپ میں بڑا نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نہ بنائے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بنا دے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا تو وہاں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ طائف والوں نے بچے پیچھے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی پنڈلیاں جو تھیں لہو لہان ہو گئی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، عجیب دعا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ اے اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے ترشرو ہو کر دیکھتے ہیں اور مجھ سے معاملہ ایسا کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تجھے ہر حال میں منانا ضروری ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اتنی عاجزی کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت خوش ہو گئے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو انعام دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ طائف کے سفر سے جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج پر بلا لیا۔ یہ جو آسمانوں کی جنتوں کی سیر کروائی یہ اس عاجزی کے عمل کے بعد کروائی۔ اس لیے کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں گلستاں اور بوستاں، ان میں انہوں نے حکایات لکھی ہیں، بچوں کے لیے وہ حکایات بہت فائدے مند ہیں۔ ان کی کتاب بوستان میں انہوں نے ایک فرضی حکایت لکھی کہ محل کا پردہ جو تھا اس سے بادشاہ کے جھنڈے نے گفتگو کی، مکالمہ کیا، تو بادشاہ کا جھنڈا کہنے لگا کہ دیکھو سردی گرمی میں برداشت کرتا ہوں، جنگوں کے اندر گرد و غبار میرے اوپر پڑتا ہے، خون کے چھینٹے میرے اوپر پڑتے ہیں، اور تو مزے کا ہے کہ بھئی محل کے اندر لگا ہوا ہے اور تیرے پیچھے بادشاہ کی خوبصورت بیویاں بانیاں جو ہیں وہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سمر کے بیٹھتے ہیں۔ تو پردے نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اس عاجزی کی وجہ سے مجھے ان حسیناؤں کا جو ہے وہ ساتھ عطا کیا، اور تیرے سر میں بلندی تھی تو تجھے اللہ نے باہر کے ماحول کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کے جسم میں سب سے اونچی چیز اس کا سر ہوتا ہے، اور سب سے آخری چیز اس کے پاؤں ہوتے ہیں، سب سے نیچے۔ اب جب کسی بندے کو ذلت ملتی ہے تو اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے ہیں، اور کسی بندے کو عزت ملتی ہے تو اس کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی نے کسی کا سر پکڑا ہو جی مجھے معاف کر دیں؟ پاؤں پکڑتے ہیں نا، اس لیے کہ پاؤں نیچے تھے۔ اللہ نے عزت دینی تھی تو پاؤں کے ذریعے دی، اور جو ذلت دینی تھی جو اونچا تھا اس کے ذریعے دی۔